وأهل المحدثين وجميع العلماء العاملين وأهل الطريقة وأهل صفات المحققين إنما كانوا في المشارق الأرض ومغاربها في البر والبحرها خصوصا محي الدين سلطان وليشن الشيخ عبد القادر جيلاني بن أبي صالح موسى جن قدوسات قد السلام حجة الإسلام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي زين الندوسي كتب الغوث برشاد غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب عمر بن عبد الرحمن بن عقيل اللطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس ومهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى الرومي أستاذ العظام سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي باعلاوي ولجميع صيب الكتب خصوصا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه حبيب أبو بكر محمد بن عمر بن أبو بكر السقاف حبيب عمر محمد بن سالم بن حامد بن شيبة بن سالم سيد محمد بن علاوي بن عباس الملك الحسني والحبيب عانيس بن علي بن علي بن محمد بن الحبشي الحبيب بن علي بن السقاف بن يحيى بن يناد ولجميع شيخنا معلمنا وربنا خصوصا سيد الوالد الشيخ محمد عبد الله المهدي عبد الرحمن السقفي وأهله وزوجه وذريته وسلسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الوالدين walidai kullu insan. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Walijami'il ahli hadal wilayah gudang minyak Tanjung Pinang wa kabri min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yadfa'una bi asrarihim wa nawarihim ma'lumihim wa nafa'atihim fid dini wa dunyal akhirah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam شيخ لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, kalau pakai mic jangan dekat situ. Pakai mic, jangan dekat dengan sound. Maju ke depan. Oke, maju ke depan. Mic yang satunya mana? Jangan dekat situ, Rocky. Rocky maju ke sini. Di sana. Ya di situ. Nanti mic satunya buat Bang. Itu. Wali jamil ahli hadal maulid, sahibul maulid, khususan di Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Hariri wa Syekh محمد أحزاب بن أبي المكتب محمد والسيد جعفر بن حسن بن عبد الكريم بن محمد البرزنجي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حافظ بن شيبة بن سالم والإمام الجليل عبد الرحمن بن محمد الدباعي الشيباني الشافعي الزبيدي اليماني رحم الله تعالى عنهم أجمعين وأصولهم وفروعهم. ولجميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الله يرحم أسرار روما بن روماوي ونورتيسان binti Aminullah wa Nurtisah binti Aminullah wa Malin Sulaiman bin Lobe Jalaluddin wa Ruhani binti Umar wa li jami'il ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wa dunyal akhirah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un ilailana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولجميع حاجتي وحاجتنا وحاجتكم في يوم الدين والدنيا والآخرة
khususan hajat ukhtina fillah wa akhina fillah, khususan di hajat di sohibul hajah Bapak Ali Ahmad bin Malim Sulaiman. Yassir umurahu ya Allah. Amin ya Allah. Wa alihi ya Allah. Yassir umurahum wa la tu'assir hasil maqasidahum. Najib dawatahum ya Allah. Anzil maghfirah wa rahmah wa barakah wa fadilah. Wa salam wal afiyah. Wa sakinah mawadah wa rahmah. Fi hadal bait, fi hadal jama'ah, fi hadal qarya wal baldah. Ij'alhum ya Allah minal aidin wal faizin. ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم افتح علينا يا الله فتوح العارفين وارزقنا يا الله فهم النبيين حفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المخلصين له الدين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير وهو السميع العليم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بالألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين بالقبول وسير الأسرار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jangan terlalu dekat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang beruntung. Amin. Dan mendapatkan ridhonya, amin. Mendapatkan cintanya, amin. Mendapatkan rahmatnya, amin. Mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan kita selama-lamanya mulai malam ini, detik ini, bahkan mudah-mudahan sebelumnya tercatat selama-lamanya menjadi umat Nabi Muhammad yang sejati, amin. Menjadi orang yang wajib mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, amin. Orang yang wajib mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Amin. Bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul wa sirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad sallallahu alaihi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli
عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة صلى الله عليه خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الصحابة صلى الله عليه وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ صلى الله عليه فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا صلى الله عليه ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لكل مذنب صلى الله عليه رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا صلى الله عليه ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشنا بنوره صلى الله عليه بحفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه halaman 5 laqad jah. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله buka halaman 284 Ilahilas turil firdaus Bibi
Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil Silakan Pak Fajar. Pak Fajar, Ustadz Fajar. Pak kesini aja. Pak Ali kesini. Pak Fajar, Bismillah. Silakan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi. الولي الطالب الباعث الوارث الماده السالك صلى الله عليه. عالم الكائن والبائن والزائل والزايد يسبح الآفل والمائل والطالب والغارب صلى الله عليه. ويوحده الناتق والصامت والجمل والزايد يضربه بعدله الساكن ويسكن بفتله الضارب صلى الله عليه.
في تركيب حذف القوالب خلقه وعزبه وعدله ولحمه وجله وشعره بنزم معتل وتلف متراكب مما إن فيك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لملكه بسط كرم والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب صلى الله عليه هل من طالب حاجة فأولي له المطالب ولو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب صلى الله عليه ولا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النهار سيولا ويهب صلى الله عليه ويعودون قد فازوا بالمطلوب وادركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو وخائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم عليه السلام من الدين اللازم صلى الله عليه وعارضوا فقره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك على صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه قبل أن يبلغوا ونفر وقد جميع المعارف صلى الله عليه طيبه منه بالأسراق القلال صلى الله عليه وله محب على الأقدام والمتشائب اللهم صل وسلم وبارك على صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على halaman 102 As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul al-nabi al-abadi wa muhammadan arabi as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul al-nabi al-abadi wa muhammadan
الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبدال ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله. وصلى على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب صلى الله عليه أحمده على ما منح من المواهب صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المعاصر والمناقب صلى الله عليه وسلاما دائمين متلازمين يعطي قائلهما يوم القيامة غير غائب صلى الله عليه
Silakan Bang. Kadirun. وصلى على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه. أول ما نستفتح بإرادة حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما صلى الله عليه. ونسبه كريما صلى الله عليه. وصراطه مستقيما صلى الله عليه. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصلى على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على وكم أغنيت ذا العمر وكم أوليت ذا الفكر وكم أغنيت ذا العمر وكم أوليت ذا الفكر وكم أوليت ذا الوزر في أهل البدر يا الله صلاة الله
ولا تردد مع الخيبة بل أنا على طيبة ولا تردد مع الخيبة بل أنا على طيبة على الهيم والعليا بهذه البدرية صلاة الله سلام الله على طه رسول وإن تردد فمن نعدي بأهل المجادي وإن تردد فمن نعدي بأهل المجادي أيا جليل المجادي بأهل المدني يا الله صلاة الله سلام الله على طه وبارك عليه. Fajar Al-Hadith Al-Thani halaman 15. Al-Hadith Al-Awwal. Wassallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi. الحديث الأول عن بحر العلم دافق Sallallahu alaihi. ولسان القرآن الناطق Sallallahu alaihi. علماء الناس Sallallahu alaihi. سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال Sallallahu alaihi. إن قريشا كان نور بين يدي الله عز وجل وكل أن يخلق آدم عليه السلام. البيئان يسبح الله ذلك نور وسبح الملائكة بتسبيح Sallallahu alaihi. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور بالطينة Sallallahu alaihi. وصلى الله عليه وسلم أخبتني الله عز وجل إلى الأرض في بحر آدم عليه السلام. في سفينة في سلب نوح وجعلني في السب الخليل إبراهيم وحين كذب به النار Sallallahu alaihi. ولم يجل الله عز وجل يكرمني من الأسباب الطاهرة Sallallahu alaihi. إلى الأرحام الزاكية الفاخرة Sallallahu alaihi. حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على شفاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصلى على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. الحديث الثاني الله عليه. عن عطاء بن يسار الله عن عليه. بن الأخبار الله عليه. قال علمني أبي التوراة إلا سفرا وإذا كان يجاتيه
ويدخله صندوق صلى الله عليه. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يدعوه آخر الزمان صلى الله عليه. بمكة وهجرته بالمدينة صلى الله عليه. وطلبه بالشام صلى الله عليه. يقص سأره ويتذره على وسقيه صلى الله يكون عليه. خير الأنبياء وأمته خير الأمم صلى الله عليه. يكبرون الله تعالى على كل شرف صلى الله عليه. يصفون في صلاة كصفوفهم في القتال صلى الله عليه. قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء صلى الله عليه. جلوس يدخلون الجنة بغير حساب آمين. وجلوس يعفون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم صلى الله عليه. وثلث يعفون بذنوبهم وخطايا عظام صلى الله عليه. ويقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدنا أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه. وأنهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Buka halaman 9. Yub'atsu min Tihama, diutusnya Nabi Muhammad min Tihama, di negeri Tihama. Sallallahu alaihi. Baina yadil qiyamah, beliau diutus dekat atau sebelum datangnya kiamat. Sallallahu alaihi. Jadi baina yada itu di samping kanan kiri begini, atau di sisi atau dekat. Artinya kiamat dengan hadirnya Nabi Muhammad itu sangat dekat sekali, atau tanda kiamat. Maka pesan ini, setiap kita bermaulid ini sebenarnya pesan untuk kita orang-orang yang beriman, apalagi bahwa kiamat itu udah dekat. Sebenarnya setiap bermaulid itu ada dua pesan. Satu pesan bahagia karena hadirnya Nabi Muhammad sebagai jalan termudah kita untuk mendapatkan rahmat, ampunan, ridho, cinta, surga dari Allah. Sangat mudah. Kalau mengharapkan pahala kita, amal kita
Kita ini siapa? Nggak laku. Nabi Muhammad itu ordal, jalan paling mudah. Kan begitu kan? Usia 35 tahun bisa jadi wakil presiden. 35. Karena apa? Ada ordal di dalam. Paman Utsman. Katanya begitu di negeri Konoha. Apalagi ini Nabi Muhammad ini bukan sekedar, bukan paman lagi nih. Lebih dari ibu kandung kita. Cinta beliau. Lebih dari kita sendiri mencintai kita. Dan Allah kasih beliau untuk kita. Itu hadiah terbesar. Makanya Habib Taufik mengatakan, As-Segaf, ketua Rabi itu sekarang, beliau katakan, Maulid ini hadiah paling besar untuk manusia, untuk alam raya, untuk kita apalagi umat Muhammad. Makanya kita paling bersyukur Nabi Muhammad. Karena dengan hadirnya beliau tuh kita lebih gampang, lebih mudah, dan bahkan kita menjadi umat terbaik karena berhubungan dengan beliau, manusia terbaik. Tapi jangan lupa ada dua berita yang bawa. Yang kedua, kita harus betul-betul prihatin karena hadirnya Nabi Muhammad itu tanda kiamat. Dengan lahirnya beliau itu kiamat sudah dekat. Berarti kita jangan leha-leha, jangan senang-senang, jangan ketawa-ketawa kita. Sudah mau berakhir dunia ini. Tanda-tandanya udah jelas muncul. Orang-orang bodoh nanti akan menguasai kalian. Diangkat orang-orang pendusta itu, diuluk-ulukan, ditinggikan hebat sekarang. Sementara orang-orang jujur itu dihinakan, dianggap pendusta. Nampak di kanan kiri kita, lihat orang-orang yang duduk di tempat yang sebenarnya bukan tempat mereka. Mereka nggak pantas, ijazah aja nggak jelas, tapi kok bisa ada di situ? Itu tanda kiamat itu. Jadi kiamat itu kalau bahasa mudanya, arti kata kiamat, kiamat itu kehancuran. Bagaimana nggak hancur? Orang yang jadi tukang batu bukan ahli batu, yang pegang masjid bukan ahli masjid. Di mana-mana terjadi. Yang pegang suatu urusan bukan orang ahlinya. Apa nggak hancur itu? Nah kalau semakin banyak orang begitu duduk di posisinya, posisi yang bukan tempat dia, itulah kiamat. Jadi kita ini lagi mengarah kepada proses kiamat. Karena begitu banyak orang-orang yang tidak cocok tapi duduk di tempat yang sebenarnya bukan tempatnya. Nah, Nabi Muhammad sekali lagi itu tanda terbesar kiamat. Maka ketika kita bermaulid, harusnya kita lebih mawas diri. Ya Allah, kita harus hati-hati, kita harus persiapan diri. Yub'atu min Tihama, Nabi Muhammad itu diutus di negeri Tihama, baina yadil qiyamah, sebelum datangnya kiamat. Fi dhahri alama, ditanda di dhahri, di punggungnya Nabi Muhammad, alamatun, ada tanda kenabian. Jadi Nabi itu di punggung beliau sini ada satu daging tumbuh kecil, tapi bercahaya putih seperti kelereng di sini. Itulah tanda kenabian. Makanya ketika beliau lahir di malam 12 Rabiul Awal, orang-orang Yahudi itu mengutus dukun-dukun bayi untuk pergi ke Mekah segera. Karena orang Yahudi itu menanti Nabi Muhammad udah lama. Dan orang yang pertama kali mengetahui Nabi Muhammad lahir itu orang Yahudi. Di Madinah tuh mereka ketika melihat bintang Ahmad telah muncul, dia sudah lahir, berteriak semua orang Yahudi di Madinah. Ayo keluarlah kalian semua, dengarlah bahwa malam ini telah datang orang yang ditunggu-tunggu. Orang Yahudi paling tunggu Nabi Muhammad. Mereka bahagia betul dengan datang Nabi Muhammad. Tapi setelah lahir, mereka orang yang paling benci dengan beliau. Di orang Yahudi ini paling paham tentang Islam. Mereka lebih kenal Islam lebih daripada kita, orang biasa. Sayangnya lagi-lagi mereka tidak mau menerima. Karena kenapa? Karena dengki, iri hati. Jadi orang-orang yang dengki kepada ulama itu bukan orang yang tidak tahu. Karena kalau dia tidak tahu, tidak mungkin dia memerangi ulama. Buat apa? Kenapa mereka gencar memerangi ulama? Karena mereka tahu ini barang bagus, ini orang hebat. Kalau dibiarkan habis mereka. Kenapa orang menyerang Islam sehebat-hebatnya?
Karena mereka tahu Islam ini memang yang terbaik, solusi. Tidak ada orang paling benci kepada satu konsep agama atau apa saja melebihi orang benci kepada Islam. Tidak ada orang yang paling cinta kepada sesuatu melebihi orang mencintai Islam. Itu menunjukkan Islam ini hebat. Kembali lagi, tidak ada orang yang siap mati. Begitu banyak orang yang siap mati kepada seorang manusia melebihi Nabi Muhammad. Tapi tidak ada orang yang paling benci, bahkan mereka siap korban besar-besar juga karena bencinya melebihi benci kepada Nabi Muhammad. Itu menunjukkan beliau memang istimewa. Jadi kalau nanti di mana saja kita umpamanya dibenci habis-habisan pada kita nggak bersalah, Anda punya kebaikan, Anda orang baik. Yang penting yang benci orang memang orang jahat. Kalau yang benci ulama ya antum pertanyakan diri, itu ada apa nih? Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi mencintai Nabi Muhammad itu karunia besar dari Allah. Kita bisa hadir begini, ini adalah karunia dari Allah. Tudhillul ghamama, Nabi Muhammad itu tudhillul ghamama. Beliau selalu dinaungi awan hitam. Dan Nabi kalau kemana-mana tuh selalu dinaungi awan. Makanya Nabi itu nggak punya bayang-bayang, nggak punya sombar. Kalau kemana-mana tuh nggak ada sombarnya, karena matahari tidak bisa tembus kepada Nabi Muhammad. Ada awan hitam yang menaungi. Para ulama min ahli sunnah wal jamaah menyampaikan, bukan awan itu melindungi Nabi, sesungguhnya awan itu melindungi matahari. Kenapa? Karena cahaya Nabi Muhammad lebih istimewa, lebih bersinar daripada matahari. Dan kalau tidak ada awan itu, matahari dipastikan tidak bakalan bersinar. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Anta syamsun, anta batrun, anta nur, fauqa nur. Dan Nabi kita ini bukan main-main, bukan main-main Nabi. Bahkan kita mengenal beliau, kata para ulama, baru sebagian kecil. Kalau Anda tahu siapa Nabi Muhammad, Anda akan merangkak dengan kelopak mata untuk bersolawat kepada beliau di Madinah. Jadi kita ini nggak paham. Makanya kita kadang-kadang anggap biasa Nabi Muhammad. Kadang-kadang lagi sholawat pun kita bercanda, bicara. Padahal kita nggak tahu siapa yang kita lagi bicarakan ini. Ini orang penting, kekasih Allah, khairil khalqillah. Manusia yang paling sayang sama kita nih. Manusia yang paling sayang sama kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta beliau. Bukan saja mencintai beliau, tapi mendapatkan cinta beliau. Amin. Ya Rabbal. Tuti'uhu sahaib. Nabi Muhammad itu selalu ditaati awan putih. Di awan itu mainannya Nabi. Kalau anak-anak kecil itu, kalau kita kan anak-anak masih main mobil-mobilan, main kelereng, main layang-layang. Nabi itu mainannya bulan, bintang, matahari. Jadi kalau malam itu Nabi cuma begini aja. Bisa matahari dipindah-pindah begitu. Itu mainannya Nabi. Yang bersaksi Halimatus Sa'diyah. Jadi kalau di malam itu lihat Nabi Muhammad main apa ini? Ya nanti beliau lagi main-main bintang, namanya nggak cocok gitu di pinggir. Nanti awan di kesinian. Dan awan ikut. Tangan beliau gini saja ikut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa Nabi Muhammad ya. Fajriul jabinu lailiyud dawaib. Nabi Muhammad itu dahinya lebar luas dan bercahaya merona putih. Nabi Muhammad itu bagian sini bersih putih. Bukan putih seperti putih pucat begitu, enggak. Boleh putih bersinar, bercahaya merona. Lailiyud dawaib. Sementara rambut beliau itu hitam bagaikan malam gelap gulita kala. Malam itu songkonya Pak Ali ini orang hitam. Jadi bagaimana Anda bayangkan orang yang rambutnya hitam, beliau rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, jadi agak gelombang. Terus beliau rambutnya itu seperti kelihatan basah terus. Coba kalian bayangkan ada orang yang rambutnya hitam bergelombang, kemudian posisinya seperti basah dan wajahnya merona putih. Bagaimana Tuhan? Tampan luar biasa, kombinasi yang luar biasa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alifil anfi mimil fa minunil hajib.
Nabi Muhammad itu alif yul'an fi, hidungnya bagaikan huruf alif. Di hidung Nabi itu bagus sekali. Karena ada orang itu yang mancung juga, tapi seperti pisau begitu. Hidungnya bulu, hidungnya kadang sampai keluar. Nah, Nabi hidungnya bagus, indah, bagaikan huruf alif. Nuniul hajib, mimiul fami. Beliau bibirnya bagaikan huruf mim. Nuniul hajib, dan alis beliau bagaikan huruf nun. Jadi indah sekali Nabi Muhammad, digambarkan begitu indah. Hadirin, kenapa para ulama sering membahas seperti ini? Ternyata ada beberapa hikmah. Para ulama menyampaikan, kita hadir di majelis ini ada beberapa pesan. Salah satu, kita harus bisa memvisualisasikan wajah Nabi. Karena kenapa? Nanti di akhirat, ini gambarannya, kalian supaya tahu. Nanti di akhirat sana, di mahsyar, itu manusia triliunan. Dan orang yang paling dicari itu Nabi Muhammad. Sekarang kira-kira orang sebanyak itu, kalau kalian nggak tahu Nabi Muhammad siapa, bagaimana ceritanya? Ayo. Ini yang paling dicari Nabi Muhammad. Antum nggak kenal Nabi, bagaimana kira-kira? Makanya kita harus tahu wajah Nabi itu seperti apa. Dan kita bisa membayangkan, oh beliau begini. Supaya nanti besok, itulah Nabi kita ya, yang kita cari. Nabi Muhammad ini orang paling sibuk, orang yang paling dicari oleh manusia seperti itu. Nabi Adam gak bisa berikan syafaat, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, semua gak bisa. Semua mengatakan kalian cari Nabi Ahmad atau Muhammad, beliau yang satu-satunya bisa memberikan syafaat. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak kenal, contoh mamanya, kita di gudang minyak ini disuruh cari Pak Ali. Kalau kita nggak kenal orangnya, yang bagaimana? Itu yang begini tuh, yang bagaimana? Coba gambarkan. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Amin. Siapa yang berjumpa melihat Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi, maka dia telah melihat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu tidak bisa diserupakan oleh iblis walaupun dalam mimpi. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita jumpa umpamanya antum mimpi jumpa si abad ini, itu belum tentu mereka, bisa iblis. Tapi kalau Nabi Muhammad, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau biasanya datang kalau jumpa dalam mimpi seperti sesuai dengan orang yang paling beliau sayang di situ. Agim pernah ketika berkunjung ke Martapura di Guru Sekumpul, Agim kaget. Beliau begitu melihat Guru Sekumpul kaget, ih Rasulullah. Dikatakan kenapa? Itu Rasulullah. Loh itu apa Guru Sekumpul? Nah para ulama mengatakan kenapa waktu Rasulullah hadir kepada Agim pakai wajah Guru Sekumpul? Karena di zaman itu beliau paling sayang orang itu. Umpamanya Nabi paling sayang kepada Pak Ali. Umpamanya nanti kalian mimpi datang Nabi Muhammad wajahnya seperti Pak Ali. Ih, itu siapa? Itu Rasul. Terus ketemu, ih, saya mimpi dari mana? Kayak begini Rasul. Itu menunjukkan bahwa di gudang minyak orang yang paling beliau sayang beliau. Amin. Jadi kalau nanti kalian mimpi umpamanya, ih, ini siapa yang ceramah? Itu Rasulullah, kau nggak tahu ya? Ih, kok wajahnya kok Bang Rocky begitu? Itu berarti beliau paling sayang Bang Rocky. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali, bagaimana kita harus bisa membayangkan wajah Nabi Muhammad? Kalau bisa, beliau pernah datang dalam mimpi kita. Jadi nanti ketika di akhirat kita bisa mengenal beliau. Oh itu Nabi, ya Rasul. Tolong kami ya Rasul. Dan Nabi juga menoleh. Ini kok bukan umatku. Ya Rasul saya. Siapa kamu? Saya nggak kenal. Ada tandanya umat Nabi Muhammad, ada tanda. Makanya kita perbanyak selawat. Nabi katakan orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti yang paling banyak selawat. Dan selawat itu amalan yang dingin. Dia tidak seperti yang lain. Kalau yang lain itu kalau terlalu banyak seperti obat, kebanyakan bahkan bisa beracun. Kalau kurang gak manfaat. Itu kalau obat. Tapi kalau sholawat, amalan yang tidak punya pantangan. Sama seperti Al-Quran. Semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin bagus.
Salawat juga begitu. Semakin banyak semakin bagus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli sallim alaihi. Sam'uhu yasma'u sariral qalami. Pendengaran Nabi Muhammad itu tembus sampai kepada goretan kalam di Lauhil Mahfuz. Jadi Nabi itu bisa mendengar sampai ke goretan kalam. Kalam ini pena yang menulis takdir. Jadi orang ini nanti begini, orang ini nanti begini, itu sudah kalam yang menulis. Dan sungguhnya perintah Allah. Lah Nabi itu bisa mendengar goretan kalam. Makanya Nabi tahu satu persatu orang ini siapa, bapaknya siapa, kakeknya siapa, meninggalnya model apa, kafir atau beriman, Nabi udah tahu. Karena beliau telinganya bisa mendengar goretan kalam. Kalian coba bayangkan, bagaimana kalau kita bisa mendengarkan semua yang ada di dunia ini? Bisa tidurkah kita? Ada tikus lewat begini, Ali, ngomong. Ada kucing lewat, ada ini. Kalau kita bisa mendengar semuanya, kita nggak bisa tidur. Coba kalian bayangkan, Nabi bukan dengar di dunia saja sampai di langit. Bagaimana kuatnya Nabi itu? Coba kalian bayangkan, kita saja yang kalau ada sonhorek, ya, sonhorek. Sekarang tahu kan sonhorek? Oh, nggak tahu. Ada di sini. Ada pesta saja di tetangga, kita nggak bisa tidur. Tuh. Karena telinga ini gak kuat mendengar. Bagaimana kalau kita bisa mendengar suara nyamuk, suara semut, suara jin, suara semua? Bagaimana bisa tidur itu? Anda bisa bayangkan bagaimana Rasulullah. Makanya jadi Nabi, saya jangankan sampai Rasulullah. Saya punya guru dulu. Ketika saya jumpa beliau, saya ngomong sama beliau, Pak Kiai enak ya, bisa tahu orang begini, bisa tahu orang begini. Jadi kalau ada orang itu beliau udah tahu orang ini dari sini mau gini, mau nipu, ini tuh tahu beliau. Saya bilang, Pak Kiai enak ya. Saya panggil beliau ayah. Beliau bilang, enak apa? Saya kepingin jadi seperti kamu. Saya bilang, kenapa begitu ayah? Ayah kan enak, sudah tahu macam-macam. Beliau bilang, saya tersiksa. Saya tahu orang ini, tapi saya nggak boleh ngomong. Saya tahu orang ini mau mati. Ada orang datang minta doa, Pak Kiai, saya minta doa supaya sembuh. Padahal rohnya udah ngomong sama beliau, saya mau meninggal 5 menit lagi. Bagaimana itu? Dan saya nggak boleh ngomong. Masa mau ngomong, nggak usah berobat lah, kamu mati 5 menit ini. Para nabi itu tahu semua, ini akan begini, akan begini, akan begini. Dan mereka disuruh diam. Seakan-akan mereka nggak tahu. Para nabi itu udah tahu apa yang akan terjadi. Dikasih tahu tentunya nanti begini, dan mereka harus menerima. Sebagaimana orang nggak tahu seperti gitu. Kalian bisa bayangkan bagaimana kekuatannya para nabi itu. Hatinya itu, luasnya hatinya itu. Mereka nggak boleh dendam, mereka harus pemaaf. Padahal musuhnya di depan ini. Kalau kita kan tinggal hajar aja nih. Kau ini menipu ya? Kau tahu? Iya, saya dikasih tahu kau menipu 5 menit lagi. Para nabi enggak. Padahal mereka tahu ini penjahat, ini penjahit. Tahu satu-satu. Bagaimana dengan Rasulullah? Ini Rasulullah orang paling kuat. Orang paling kuat luar biasa. Makanya beliau bisa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu perjalanan yang luar biasa, super cepat itu. Coba kalau kita pegangan di sayap pesawat begini, baru naik pesawat, itu belum sampai Jakarta selesai kita keramnya itu. Ada satu orang, itu di mana diceritakan, dia naik di, karena memang nggak orang dari mana begitu, dia naik di rodanya pesawat. Jadi dia bisa tembus, akhirnya sembunyi di roda pesawat itu. Ketika roda pesawat masuk, kan di dalam itu ada satu kotak masuk. Dia sembunyi di situ. Pesawat ini terbang sampai di satu tempat, orang ini mati. Saking gak kuat tingginya di udara itu. Ini kecepatan luar biasa nih, pesawat Nabi Muhammad. Bagaimana kecepatan yang luar biasa nih. Dari langit 1, 2, 3, 4 sampai Baitul Maqbur, tembus. Itu dari langit satu ke satu tuh nggak tahu jangkauannya berapa. Itu bukan kecepatan apa lagi, kecepatan cahaya. Bagaimana tadi? Berarti Rasulullah orang paling kuat. Lah ternyata apa sih penyebabnya rahasia Nabi Muhammad paling kuat? Karena beliau orang yang paling lillahi ta'ala. Itu kuncinya. Orang yang paling lillahi ta'ala itu orang paling kuat. Makanya iblis itu nggak mampu
cuman kepada satu orang, orang ikhlas. Orang ikhlas itu nggak bisa dimarahin, dia nggak marah, dipuji dia nggak makan puji. Orang ikhlas kan sudah urusan selesai, nggak ada bedanya antara cacian, hinaan, nggak ada. Dimarahin tuh nggak ada bedanya, dipuji juga nggak bakalan. Dikasih uang 5.000 sama 10.000, 100.000 nggak ada bedanya. Itu orang ikhlas. Kalau kita kan dikasih 2.000 marah tuh, kau anggap saya apa 2.000? Belum. Makanya kita nggak bisa jadi nabi. Rasulullah orang pilihan, karena orang paling kuat. Nah, orang paling kuat itu adalah orang paling ikhlas. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك فاتصل الشيطان باستبشارا وازداد الكرسي وهبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم تزل أمه ترى من فخره وفضله وهداية تمام حمله ولم أجد بالخلق مثل بالخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. halaman 38 طالع
اللهم صل وسلم وبارك عليه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. افضل ما قلته انا ونبينا من قبله فاعلم انه قوله لا اله الا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان قديم الإحسان يا قديم الإحسان لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين المرحوم أسرار روما بن روماوي ونور تسعة binti Aminullah wa Malim Sulaiman bin Lobe Jalaluddin wa Rohani binti Umar wa li jamil ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min masyarikil ardi ila magharibiha fil barri wal bahriha اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرار من ورهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شيء لنا ولهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا حامدا حمدا يوافي النعمة ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا.